اچھا مولانا، اس سے قبل کہ میں آخری سوال کی جانب بڑھوں، تو کیا فرمائیں گے کہ میں نے ایک ٹی وی چینل کے اینکر کو کہتے ہوئے سنا، جو خبر یار کا اینکر بھی ہے، آفتاب اقبال صاحب، لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اس کے فالوورز بھی ہیں، تو ایسا بندہ ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے جی یہ دیکھیں وہ مرزا کیا نام ہے انجینئر جو ہے محمد علی ہے، اس کی پاور سپیکنگ بڑی ہے، اس کا نالج بڑا ہے، تھنکنگ بڑی ہے، اس کے پیچھے چلو یہ ہے وہ ہے، ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو جب ایسا بندہ یعنی کہ لوگوں کو اس کی طرف لے کر آئے گا تو کیا نتائج نکلیں گے؟ آپ آفتاب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لوگوں کو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی محترم، پہلی بات یہ کہ آپ کو دین میراثی سکھائیں گے؟ آفتاب اقبال صاحب میراثیوں کے ہیڈ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نہیں، تو ان کے کہنے کا کیا مطلب؟ اس طرح کوئی بھی ٹھیک ہے، میراثی کھڑا ہو جائے تو وہ آپ کو کہے کہ آپ قادیانی کے پیچھے چلے جائیں، تو لوگ چلے جائیں گے۔ اس طرح بڑے بڑے جو ہے نا وہ رتبے پر قادیانی بھی نہیں، رہے ہیں، تو ان کے کہنے پر تو ہم ان کے پیچھے چل جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ دوسری ٹھیک ہے، بات یہ کیا پتا آفتاب اقبال کتنے بڑے عالم ہیں؟ کیا انہوں نہیں، نے اس کی جھوٹ، اس کے دغا بازیاں، اس کے فریب، اس کی کلا بازیاں دیکھی ہیں؟ نہیں دیکھی۔ جس طرح آپ متاثر ہو گئے شاید وہ بھی اس طرح متاثر ہو گئے کہ جناب یہ تو قرآن کی بات نہیں کرتا ہے، دیکھی، اسے نہیں پتا اندر وہ زہر کس طرح کھلاتا ہے لوگوں کو۔ اب یہ نام بابی ناب بابی ٹھیک یہ ہے، تو بنتا ہے اس چیز کا؟ وہ سننے والا سمجھتا ہے اچھی بات کر رہا ہے، قرآن سے بات کر رہا ہے۔ تو محدثین فقہا نے ایسے آدمی کو اجازت ہی نہیں دی جو ہے وہ جی فتوے جی، جھاڑے اور فتووں کی بات کرے، ٹھیک ہے۔ اس نے اتنا بڑا مطلب اس کی کہتا نا، آپ نے فرمایا نا کہ وہ کہتا ہے بڑا پڑھا لکھا ہے۔ جی، جب اس کو چیلنج دیا گیا کہ آپ آئیں، ہمارے سامنے آئیں، مباہلہ ہوگا۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے، دیکھتے کسی کی قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں مباہلہ وہ شخص کرے گا جو ٹھیک ہے، نبی ہو یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ نسائی شریف میں حدیث ہے، میں نے یہ جو پمفلٹ ہے اللہ مرزا کے اکبر، سو جھوٹ، نسائی میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں مباہلہ کرنے کو تیار ہوں، کوئی آئے مجھ سے مباہلہ کرے کہ جو حاملہ عورت کو طلاق ہو جائے تو وضع حمل یعنی جیسے ٹھیک ہے، بچہ پیدا ہوگا تو اس کی طلاق اپنا مکمل ہو جائے گی اس کی عدت۔ تو اگر یہ نبی کا خاصہ ہوتا یا جو نبوت کا دعویٰ کرے چاہے وہ جھوٹا ہو اس کا خاصہ ہوتا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کیسے دعویٰ کرتے؟ تو یہ اس کا علم ہے بھائی، چار حدیثیں رٹ لینا، چار ٹھیک ہے، کتابیں سامنے رکھ لینا، اس کو علم نہیں کہتے، یہ معلومات ہے۔ فتویٰ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، بیٹھ کے لوگوں کو ٹھیک ہے، فتویٰ دیتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو فتویٰ کے لیے تو آپ کو پوری ریسرچ کرنی پڑے گی، پورے اس ادارے میں پڑھنا پڑے گا، آپ کو جو ہے وہ ان کے سامنے زانو تلمذ رکھنا پڑے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں کتنی کتنی باریکیاں ہیں۔ اسی طرح آپ مارکیٹ سے میڈیکل کی کتابیں اٹھا کے لے آئیں اور آپ ٹھیک پڑھنا ہے، شروع کر دیں، تو کیا آپ کو حکومت اجازت دے گی کہ جناب آپ جو ہے وہ جی جی، اپنی کلینک کھولیں؟ جی، کبھی نہیں آپ کو حکومت اجازت دے گی۔ تو جتنے باہر نقصانات ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے بہت ہو رہے ہیں، اچھے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی جی، طرح جب کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم کو آپ خطرہ ہے، اجازت نہیں دے سکتے، نیم واہ حکیم کو آپ واہ واہ، اجازت نہیں دے سکتے کہ جان کا خطرہ ہے۔ تو نیم ملا جو مطلب وہ نہیں، اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا بلکہ وہ فخریہ کہتا ہے کہ میں مولوی نہیں ہوں، اور اس کی یہاں تک بدتمیزی ہے کہ جناب مولوی بڑا جاہل جی، ہوتا ہے، مولوی۔ اب آپ کے وہ پچھلے دنوں اس کی ویڈیو آئی ہے، ٹھیک ہے، مولوی اوئے ہوئے ہوئے، بہت بری چیز ہے، مولوی کہتا ہے بہت بری چیز ہے۔ بھائی آپ کہتے ہیں یہ میری کتابیں ہیں بخاری مسلم، آپ بتائیں امام بخاری مولوی تھے کہ نہیں تھے؟ امام مسلم مولوی تھے کہ نہیں تھے؟ تو یہ سارے ٹھیک ہے، مولوی تھے، ظاہر ہے علماء تھے، کہتے مولوی بہت پیڑی چیز ہوتی ہے۔ تو یعنی اس بندے کا دماغ ہی خراب ہو جو، اور یہاں علماء نے لکھا ہے جی، کہ اگر وہ علم کی وجہ سے کسی کے علم کی وجہ سے اگر وہ توہین کرتا ہے علماء کی تو وہ کافر ہے، کیونکہ علم کی توہین کر رہا ہے۔ علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ تو ایسے بندے کو باریکیوں کا پتہ نہیں ہے، اللہ اکبر، جس بندے کو اتنی باریکیوں کا نہیں پتا وہ بیٹھ کے فتوے نہیں دے سکتا، تبلیغ کر سکتا ہے، قرآن حدیث سے تبلیغ کر سکتا ہے، لیکن یہ بیٹا ہو جو فتوے جو آپ دے رہے ہوتے ہیں، آپ سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس طرح پھر یہ تو پھر اس طرح جی ہر جی، بندہ بیٹھ کے فتوے دینے شروع کر دے
میرے سے ایک بندے نے بات کی دبئی میں، یار بڑے فتنے ہیں، کیا کیا ٹھیک مسائل ہے. چل رہے ہیں ہندوستان میں اور جناب پاکستان میں، یہ وہ. میں نے کہا تم دبئی میں ہو، وہاں مسئلے کیوں ہوں. نہیں ہیں؟ چاہے وہ کیسی بھی حکومت ہے، انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ یہاں بغیر سند کے بات کوئی نہیں کرے گا. اب یہاں جو بندہ اٹھتا ہے وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک اس ہے. طرح اب حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پکڑے جن کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پکڑے، ان کو اجازت ہی نہ دے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پر جی حملہ ہو گیا، ہم پر یہ ہو گیا. جناب جب آپ باتیں اس طرح کریں گے، آپ گستاخانہ باتیں کریں گے، آپ کے نعرے گستاخانہ ہوں گے، آپ کے نعرے کفریہ ہوں گے، تو پھر ظاہر ہے کسی کو غصہ آئے. ٹھیک ہے. حکومت پہلے کیوں نہیں اپنے یہ چیزیں کر لیتی؟ تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا ان کا پیچھا جی کرے جو بیٹھ کے فتوے دیتے ہیں اور بیٹھ کے علماء کی توہین کرتے ہیں، اولیاء کی توہین کرتے ہیں، اہل علم کی قرآن و حدیث پر جھوٹ بولتے ہیں. میں آپ آنے والا تو پہلے میں نے ویڈیو کہتا ہے قرآن عام آدمی کے سامنے قرآن ایسے ہے پڑھنا جیسے فرج زبان میں کسی کو گالی دینا. نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے. جی بھائی. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا کیا کہیں گے کہ یہ کسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہا ہے؟ کبھی کہتا ہے میں سنیوں کے مدرسے میں بھی پڑھا ہوں، کبھی یہ کہتا ہے میں شیعہ لوگوں کے پاس بھی پڑھا ہوں گیا ہوں، کبھی دیوبندیوں کے پاس گیا ہوں، کبھی مرزائیوں کے پاس گیا ہوں، کبھی کسی کے پاس گیا، کبھی کسی کے پاس. کیا یہ کرنا کیا چاہتا ہے ثابت؟ کیا کوئی کسی ایجنڈے کے تحت آیا ہے؟ کیا آپ کا خیال کیا کہتا؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھو جو ہر دور میں مسلمانوں کے لیے فتنے اس طرح ظہور ہوئے ہیں. پہلے اہل قرآن کا فتنہ تھا، وہ تو بڑے شدید فتنے ہوتے تھے. وہ کہتے قرآن ہر چیز ہے. اب جی بندہ عام مسلمان کیسے مطلب انکار کرے؟ قرآن تو ظاہر ہے، قرآن کا تو رتبہ بھی بڑا اعلیٰ ہے. اس طرح کے جو ہے نا فتنے آتے رہے ہیں، اور جب بھی کوئی فتنہ اٹھا ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، اس کی ویڈیوز آگے پہنچائی جا رہی ہیں. قادیانی ہیں، شیعہ رافضی جی ہیں، ناصبی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کے پیچھے اس کو ویڈیوز کو جو ہے وہ کثیر تعداد میں اس کے جو ہے وہ شیعہ اور قادیانی اور ملحد ان کی سپورٹ میں ہے. کیونکہ جو آدمی دین کے خلاف بات کرے گا، بالخصوص علماء کے خلاف بات کرے گا، اللہ اولیاء کے خلاف اکبر، بات کرے گا، استغفر. ملحد جو ہے بے دین لوگ وہ ان کو اٹھائیں گے. اب آپ دیکھ لیں جتنے گستاخ ہیں پاکستان میں، جی ان کو جی 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 باہر حکومت کیسے لے گئی ہیں؟ کوئی کبھی پیرس لے گیا، کبھی انگلینڈ، کبھی کدھر چلے گئے. تو اس طرح کے لوگوں جی کو پیچھے جی باقاعدہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. باقاعدہ پیسے دے کے ان کی ویڈیوز آگے لائی جاتی ہیں، بہت سارے جو وہ جی کام کیا بالکل ٹھیک جاتا ہے. ہے. جی اچھا جی چلیں جی، میرے خیال سے سوالات تو کافی ہو چکے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اس کی غلطیوں کے حوالے سے کافی آپ نے جو ہے نشاندہی کی ہے. ویڈیو کے ریلیٹڈ آپ نے جو اس نے ویڈیو ڈالی ہے، آپ نے جواباً ویڈیو ڈالی، آئی مین کہ ان کے جواب دیے گئے. ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے جو عقائد ہیں، ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ راستے سے اکھڑ نہ جائیں. تو اس کے ساتھ آپ نے ایک اور ایڈ کیا کہ پی ڈی ایف میں، بک کی شکل میں، کتاب کی شکل میں بھی ترتیب دے دیا. یہ بھی بہت بڑا کام ہے. تو اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہ سوالوں جوابات کا سلسلہ جو ہے کافی لمبا ہو رہا ہے. تو میں آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کو جو اس کے فالوورز ہیں یا جو بھولے بھالے مسلمان ان کی تقاریر سن کر جو اس کی طرف چل پڑتے ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ کون سا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، پہلی بات یہ کہ جو مرزا صاحب کے فالوورز ہیں تو ان کو مرزا صاحب کی یہ تعلیم ہے کہ جناب سب کو سنیں. ٹھیک ہے جی. تو مرزا صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، کہتے ہیں سب کو بہت سنیں. اچھے. یہ دیکھ کبھی کہتے ہیں رضا صاحب کو بھی سنیں جی، دوسروں کو سنیں. تو ان فالوورز کو چاہیے جو مرزا صاحب کو جواب دیتے ہیں علمی جواب، پہلے ان کو سنیں، انالیسس کریں. آپ دیکھیں کہ جناب جھوٹ کون بول رہا ہے، سچ کہاں ہے. ٹھیک ہے. جھوٹ کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، بلبلا ہوتا ہے پانی کے اوپر پھر میں ختم ہو ٹھیک ہے. جاتا ہے. تو یہ آپ کو حدیث سنائے گا، اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، محدثین نے اس پر کیسے عمل کیا، بالکل. امام بخاری کا عمل کیا تھا، امام مسلم کا کیا تھا، ائمہ اربعہ کا کیا تھا. یہ ساری چیزیں جب انہیں معلوم ہو جائے گی پھر آپ کو اس حدیث کا معلوم ہو جائے گا. کئی چیزوں سے اس نے پلٹے کھائے ہیں، کئی چیزوں میں. مثلاً یہ اب میں کیا اب اس کے جو فالوورز ہیں وہ اپنی عزت بچائیں. اس پر میری ٹھیک ہے. ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے. پہلے یہ کہتا تھا بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی.
اب اس کے فالوورز جو ہے نا وہ مناظرے کرتے پھر رہے تھے، ہم نے ان کو ٹکا کے جواب دیے۔ اب یہ خود مان گیا جناب جہری نمازوں میں جو آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھے، بھائی آپ نے ٹھیک ان ہے۔ فالوورز کا کیا بنا؟ اب یہ اپنے فالوورز کو تیاری کراتا ہے کہ جناب نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے حنفیوں کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے۔ میں نے اس پر پی ڈی ایف بنایا، میں نے کہا کوئی بھی مرزا کا بندہ آ جائے میرے سے اس بات ٹھیک ہے۔ مناظرہ کرے یا گفتگو کرے، ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ تو جو فالوورز ہیں وہ اپنی عزت بچائیں، اس کے پیچھے جا کے اگر کسی کے واو! ہاتھ چڑھ گئے تو ظاہر ہے آپ کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ اس کی چرب زبانی اور جھوٹوں پر آپ اعتبار کر کے آپ دنیا بھی خراب کریں گے اور آخرت بھی خراب کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں جی اللہ نے ہمیں قرآن حدیث پر چلنے کا حکم دیا ہے، بالکل۔ کسی مسلمان سے بغض رکھنے کا تو حکم نہیں دیا نا۔ اللہ کے ولیوں سے محبت کا حکم ہے، بے بغض شک۔ رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ جو بندہ آپ کو یہ نعرہ دیتا ہے کہ نام وابی نام بابی، یعنی اولیاء کرام سے میرا کوئی تعلق نہیں، جبکہ اللہ فرماتے میرے ان سے محبت ہے، تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ کس راستے پر جائیں گے؟ اس راستے پر جائیں گے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یا اس جی۔ راستے پر جائیں گے جس سے اللہ کی دشمن ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی مول لینا یہ بڑی کتنی خطرناک بات ہوگی۔ تو بھئی آپ اس راستے سے جائیں جہاں آپ کو اللہ بھی ملے، اللہ والے بھی ملیں۔ کہتے ہیں بابوں کی کوئی سند نہیں، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو جی۔ یہ جو میرے پیارے انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، الذین آمنوا وکانوا سبحان اللہ۔ یتقون، وہ کون ہے میرے پیارے؟ وہ جو ایمان والے پرہیزگار، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو اللہ اپنے پیاروں کے لیے آپ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ بے كَهْفِهِمْ شک۔ ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ سورہ کہف میں آیت نمبر 17 اللہ فرماتا ہے یہ اصحاب کہف جو کھلے ایک میدان میں ہیں، غار میں، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دائیں طرف ہو جاتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف ہو جاتا ہے، ان کے اوپر نہیں آتا کیونکہ وہاں اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے پیاروں کا اتنا خیال فرماتا ہے کہ سورج ان کے اوپر نہیں آتا تاکہ انہیں تپش نہ پڑے۔ اللہ اتنی محبت کر رہا ہے، تو یہ نعرہ کیسا کہ جی۔ میں بابی نہیں ہوں، تو یہ نعرہ آپ کو لے ڈوبے گا آپ کے دل میں۔ میں آپ کو بتاؤں کئی ایسے لوگ ہیں جو اس کو چھوڑ گئے اس وجہ سے کہ اس کو سننے سے ہمارے دلوں میں صحابہ کا بغض آتا ہے۔ اب آپ خود بتائیں صحابہ کا بغض رکھنا کیا یہ ارے ایمان ہے؟ ہائے ہائے! بلکہ آپ علیہ اللہ السلام اللہ! فرماتے ہیں اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، ثم الذین یلونہم، پھر ان کی جو ان کے ساتھ ملے ہیں، پھر ان کی جو ان کے ساتھ ملے، یعنی تابعین کی تبع تابعین کی۔ تو صحابہ تابعین تبع تابعین سے محبت اور عزت کا رشتہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ تو جو بندہ آپ کو گستاخی پر اتارے، آپ کو ان سے بے شک۔ بدظن کرے اور آپ کے دل میں بغض آ جائے، تو وہ تو آپ کو غلط راہ پر لے جائے گا، آپ کی دنیا بھی خراب کر دے گا، آپ کی آخرت بھی خراب کر جی۔ دے گا۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے جانا جو اس سے آپ کی دنیا خراب ہو جائے، آپ کی آخرت برباد ہو جائے، تو آپ جلدی سے جلدی اپنا دامن بچا لیں اور اپنی دنیا بھی بہتر کر لیں۔ اب آپ ایسے لوگ جو جب اس کے پیچھے جاتے ہیں وہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، ان کے دل میں بغض ہی بڑا پڑا رہتا ہے۔ بھائی ہر وقت لڑنا جھگڑنا، یہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جس کے زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو کیا اس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہیں؟ کون سا طبقہ ہے جو محفوظ ہے نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اللہ کے نبی ولیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، تابعین کوئی نہیں۔ تبع تابعین۔ تو جب ایسا بندہ ہے جس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے تو اس کی سنگت بہت بری ہوتی ہے، اس کو سننا بہت برا ہوتا ہے، آپ کو گمراہ اور آپ کو جو ہے نا وہ بدظن کر دیتا ہے۔ تو میرے ایک دوست ہے کوریا سے، وہ بتانے لگے جب میں اس کو شروع میں سننے لگا تو میرے دل میں بغض آیا صحابہ کا۔ نعوذ باللہ، کہتا میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا تھا، بعد میں اللہ نے مجھے عقل دی، میں توبہ کی۔ ہاں، یہ کہتا میں علمی اختلاف کرتا ہوں، ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں۔ بھئی اپنی غلطیاں پہلے سدھارو، وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے پیارے، تب ان کو غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرنے کے کیا فرق، کیا مطلب جی۔ آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں کرنے سے آپ جو سننے والے جس کے فالوورز ہیں، آپ خود وہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ اس کو سننے سے پہلے آپ کتنے پر امن اور مطمئن تھے، اور اس کو سننے کے بعد کتنے آپ کے اندر اشتعال ہے، بغض ہے، حسد ہے، آپ کے دل میں صحابہ سے کتنی محبت تھی اور اب کیا ہے، اولیاء کرام سے کتنی محبت تھی اب کیا ہے۔ تھوڑا خود اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ معلوم ہو جائے گا کہ ہاں ہم غلط راستے پر آ گئے ہیں اور انہیں سیدھے راستے پر آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے۔
جی بہت بہت شکریہ مولانا علی نواز صاحب، آپ نے اتنا وقت دیا۔ ناظرین انشاءاللہ عز و جل اس کے ریلیٹڈ جو ہے مزید کافی ویڈیو بناؤں گا، اور ایک ویڈیو جو خاص کر کے ان کے چینل کا جو وزٹ ہے اس کے حوالے سے بھی میں ایک ویڈیو چھوٹی سی آپ کو پیش کر دوں گا، تاکہ جو دوست احباب صرف ان کی ویڈیو سنتے ہیں مرزا انجینئر کی، تو ان کو سن کے کہتے یہ ٹھیک ہے، تو میں ان احباب سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کو بھی سنیں، اور سننے کے بعد پھر انہوں نے جو سوالات کیے ہیں، باتیں کی ہیں، اور اس کے بعد جب علی نواز صاحب نے ان کے جواب دیے ہیں تو ان کا یعنی کہ رد کیا ہے کہ فلاں جگہ پر اس نے گستاخی کی ہے، غلطی کی ہے، یہاں پہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو فیصلہ آپ ضرور کیجئے گا، چاہے وہ اپنے ہیں یا بیگانے ہیں، چاہے وہ ان کے فالوورز ہیں یا جو بھی ہے، جو بھی ان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ جلد ہی ہم لوگ مزید ایسے جو پروگرام ہے وہ بھی لے کے آئیں گے، تاکہ جو آنے والے مسلمان ہیں یا جو ابھی ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، تاکہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک نہ سکیں۔ جی امید کرتا ہوں آج کی نشست، آج کی بزم آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، پیغام کے ساتھ۔ اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ٹھیک۔